فساد عشق پت میں وجنی سغوغادا سر راپور تک رہا جب تماشادا یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے سر راپور تک رہا جب تماشادا رخ انور اٹھا کر یہ تماشا نظارہ دیتی ہے زہم وقیم کہ لطانہ قربانی شم میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں ازل نہ میرا وردہ سودادا میں تو ازل سے یہ سودا لے کر آیا ہوں کہ آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا اور ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رہا دل دنیا کے ہر سیکنڈ پر اگر مجھے ہزاروں جانے مل جائے یا رسول اللہ سارے دے لیتا ہوں گا میں منشا تھا وہ کروڑوں جانے میں آپ کے قدم مبارک کے خاک پر بھی قربان کرتا ہوں ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خوں خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف مراحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے اور سوچا ہے قتیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی استا محبت جے پکم زلک نقش شوی نوی نشت آگے زلک ایمان یا رسول مدنی اور ہزار زلہ ایمان روڑی کو بے سال عشقہ چلے بنشی مسلمان یا رسول مدنی مصطفیٰ کمال جمال کرم سوال جرب رضا کی زمان محمد امین سانات خوان یا رسول مدنی تمام احباب دستگاہ کی طرف پہلی مرتبہ آ رہا ہوں آپ یقین کریں ابھی میں اس سے پہلے دستگاہ میں بیان تھا ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ کارکنان ان کی بارشیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے تو راستہ انتہائی خراب تھا جگہ جگہ پانی جمع تھا کیچڑ تھا ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاؤں کہاں پہ پڑ رہا ہے وہ اپنے ایک عجیب کیفیت تھی آپ یقین کریں میں نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے کہا یہ لبیک کے علاوہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کیسے ممکن ہے ایک بندہ اپنے جسم پر گولی کھائے پھر بھی سب سے پہلے وہ حاضر ہو یہ تو ثابت ہو چکا یہ تو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس صرف 305 کی تعداد میں ہو اور صرف 8 تلواریں ہو اور پھر بھی جب حضور ان سے رائے معلوم کر لے کہ صحابہ کیا حال ہے چلنا چاہیے تو سب فرمائیں یا رسول اللہ کسی نے یہ نہیں کہا حضور سب سے پہلے کم از کم ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے مگر تلواریں تو پوری ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس 305 تلواریں تو ہو 8 تلواروں سے ہم جنگ کیسے کریں گے کسی صحابی نے نہیں کہا بلکہ سب نے بیک آواز فرمایا یا رسول اللہ ہمارے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خود من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا
یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لے لے، جو ہمارے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑے۔ یا رسول اللہ جس سے آپ فرمائیں گے دوستی کرو ہم دوستی کریں گے، جس سے آپ فرمائیں گے دشمنی کرو ہم دشمنی کریں گے۔ اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، اب حکم فرماؤ، آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ کریں گے۔ اسے جذبے کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ لے لو، ان سے یہ جذبہ ختم کر دو کہ صرف 60 بندے ہو اور 60,000 کے مقابلے میں آئے۔ یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ تو حقائق ہے۔ وہ تو شام میں امام واقدی نے لکھا کہ حضور کے 60 صحابہ 60,000 کے مقابلے میں آئے اور پھر ان کو شکست بھی دی۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ گولیوں کے سامنے ہو، سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں اور وہ کہے لاہور سے نکلے تو ہم بول دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے، ظاہراً تو یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ ریاست جبر و طاقت کے سامنے کہاں تک بندہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے حق بھی ہو، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو مارنا، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو تکلیف دینا، نہ آپ کے لیے کوئی عبادت ہو ان کے خلاف آ کر ان کو مارنا، کلاشنکوف اٹھانا، نہ مقصد ہو، اور پھر صرف اور صرف یہ ہو کہ ظلم سہنا ہو اور ظلم سہتے سہتے آگے بڑھنا ہو۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہے، یہ تو ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ حضور کے لیے نکلے، جب اللہ و رسول کے لیے نکلے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کریم جل جلالہ ہو تو یہ منظر سب کو دکھایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ جب بندہ اللہ و رسول کے لیے نکلے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں دم توڑ جاتی ہیں، کیوں کہ ان کی طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا۔ یقین کریں کہ امیر المجاہدین نے وہی جذبہ پھر سے بیدار کر دیا۔ اب یہ صرف مسرور اور سیالکوٹ کی حالت نہیں ہے، اب تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ لبیک کی گونج ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ انہوں نے کہا یار اس نشان پر میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتا، اس نشان پر میں عوام کے سامنے نہیں آ سکتا، مجھے جوتے ماریں گے، اس نشان پر میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یہی ہے کہ جن کو آپ نے کل عدم کہا وہ الحمدللہ بے سر و سامانی کی حالت میں وہ حضور کے غلام میدان میں ہے، وہ میدان میں ہے، اور جن کی تم نے وفاداریاں کی اس در سے آپ کو کچھ نہیں ملا اور نہ ہی کچھ ملنے والا۔ یہ تو 2022 شروع ہوا، 3023 میں بھی جاؤ گے، اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آ جاؤ حضور کی در کی طرف، لبیک نے آپ کو بلایا ہے حضور کی در کی طرف، جس در میں سب کچھ ملتا ہے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، تم آ جاؤ حضور کی در کی طرف، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عالم رہا تو جس طرح 73 سال سے اس قوم کو علاوہ ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں دیا، مزید بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے بابا جی نے اس قوم کا سمت متعین کر دیا، اور کس انداز سے یہ جذبہ، آپ یقین کریں کس انداز سے یہ جذبہ بیدار ہوا۔ ایک مرحلہ گزرتا ہے، ابھی اس کے زخم باقی ہوتے ہیں، ابھی اس کے پرچے بھی باقی ہوتے ہیں، ابھی اس میں قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری مرتبہ جب قیادت بلائیں تو کسی کارکن نے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا یار یہ قیادت کیا کر رہی ہے، بلکہ ہم تو اندر تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے اراکین شورا نے کہا بخدا، انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے جذبات ایسے تھے، ایک جذباتی کارکن وہ ہمارے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیادت کو اندر کر کے اپنے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کو اندر کر کے، شورا کو اندر کر کے، ان کی فاسق کنٹر قیادت کو اندر کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں بس اب ان کا معاملہ ختم ہوا ہے، اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، کارکنوں نے آ کر ہمیں کہا کہ آپ لوگ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہمارے سامنے صرف کنٹینر پر بابا جی کی ویل چیئر رکھ دے، خدا کی قسم اس کے
پیچھے میں چلنے کے لیے آتے ہیں۔ واللہ میں آپ کو یقین سے کہوں، یقین سے لبیک جیسے کارکن کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ لبیک جیسے قیادت کسی کے پاس ہے۔ اپنی قیادت اور اپنے قائد محترم کا میں صرف ایک بات آپ کو سامنے پیش کروں، یقین کرے بابا جی تو ہمارے سامنے ظاہر دنیا میں نہیں رہے واللہ، لیکن بابا جی کی شجاعت، جرت اور بہادری کا پرتاؤ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو خصوصی توجہ ہے حضور امیر المجاہدین کا ان پر، الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر ٹائم گزارا اور جس اعتماد کے ساتھ اور جس شجاعت اور بہادری کے ساتھ گزارا، ایک ایک لفظ آپ کا میں آپ کے سامنے کس انداز سے بیان کروں۔ اور پھر کارکنوں نے جو لازوال قربانیاں دی، لوگوں نے کہا ختم ہے، سب کچھ ختم ہو چکا، مگر الحمدللہ لازوال قربانیوں کی بدولت یہی تو ذہن میں تھا کہ جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، یہی تو ذہن میں تھا کہ بابا جی فرماتے تھے وہ مکر پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے۔ پہلے ان کی جو ہے نا وہ چالیں ہیں، ان کی سب چالیں ہیں کہ وہ چلائیں، اس کے بعد وہ مکر اللہ، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر۔ الحمدللہ اللہ کی خفیہ تدبیر آئی اور تحریک کو اللہ کریم جل جلالہ نے وہ عروج عطا کی کہ اب صرف پنجاب میں نہیں، جہاں پر آپ لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ سنیت بھی نہیں ہے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ ہم سیاست کیسے کریں گے؟ خدا کی قسم کہ آپ خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لبیک کی گڑھ بننے والا ہے۔ خیبر پختونخوا جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان یکمشت شامل ہو رہے ہیں، شمولیت جلسے ہیں بڑے بڑے، ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے جہاں پر ہمارے علماء کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی، مناظرے کرتے رہے، یا رسول اللہ راحت سے ندا کے ساتھ حضور کو پکارنا جائز ہے، یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، جہاں پر اپنے ہی میلادوں میں ہم نے جا کر گھنٹے گھنٹے بیانات کی، یہ میلاد النبی کا پروگرام بھی جائز ہے، پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ قربان جاؤں حضور امیر المجاہدین پر یہ موضوع ہی ختم ہو چکا ہے، کسی کے زبان پر اب یہ نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، اب تو بات آگے بڑھ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں جائز ناجائز کی بات چھوڑ دو، اب تو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر تو ہم نے گردنیں رکھی ہے۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے، اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس تاریخ کا حصہ ہوں، تو اس وجہ سے یا میں قبلہ بابا جان کا مرید ہوں، اس وجہ سے میں صرف اس وجہ سے یہ حقیقت ہے، حقیقت کر دو، احتجاج ریکارڈ کرو تو ان کو پتہ چلے پاکستان میں اب بھی حضور کے غلام رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ان جذبات کی برکت ہے کہ ابھی تک الحمدللہ ابھی تک حضور کے عزت آبرو کے لیے پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے، اور ان شہداء کے خون کی برکت ہے۔ لبیک والے نے جو شہداء دیے یاد رکھیے، 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے حضور کے غلام، اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ جو ظفر اللہ قادیانی ہیں ان کو ہٹاؤ، تو وہ شہید تو ہو گئے، ظفر اللہ قادیانی نہیں ہٹا، مگر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں تھی ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بدولت پوری دنیا میں ختم نبوت کا پیغام چلا گیا۔ لبیک والوں نے پہلے 8 شہداء دیے، وزیر کو ہٹایا، پھر اس کے بعد جب معاملہ ہوا ڈنمارک کے خنزیروں نے کہا ہم اس پہ پورے ملک میں نمائش کریں گے، ابھی قافلہ جہلم سے آگے پہنچ چکا تھا، اور ان کی اس عظیم جذبات کی بدولت ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں حکومت نے بلایا، کہا ڈنمارک کے طرف سے اعلان ہوا ہے آپ کے جذبات کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو نمائش تھی وہ مؤخر کر دی ہے، وہ اور بھی کم کامیابی تھی۔ ابھی جب فرانس کے خنزیروں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پر اس کے نمائش کی، حضور کے غلام نکلے، الحمدللہ ابھی تک ڈر کے مارے وہ خبیث پاکستان نہیں جا رہا۔
الحمدللہ قبلہ بابا جی نے اس قوم کے لیے راہ متعین کی ہے. آپ یقین کریں مجھے تو یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اردو میں، بالکل بھی نہیں ہوں. ہاں اپنی زبان میں مجھے کوئی کہے میں 4 گھنٹے بھی تقریر کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ کی جذبات کو دیکھ کر اور ان دوست احباب نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بڑا پروگرام یہاں پہ رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے نکل کر اپنے لیے کوئی کچھ نیا عزم کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تحریک کے کام کے لیے، تو میرا آنا یہاں پہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا جی نے سمت متعین کی ہے. جس قوم نے 73 سال سے جو قوم نے اپنے لیے وہ راہ متعین کی جس میں کوئی ان کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے ذلت کے علاوہ، تو بابا جی نے فرمایا آ جاؤ حضور کی طرف، آ جاؤ حضور کی طرف. پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کائیں کیوں، IMF کے ٹوکرے کیوں کائے، یورپی یونین کے ٹوکرے کیوں کائے. اس کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، اب دوسرا مرحلہ بھی ہونے والا ہے، اور پنجاب کا بھی ہم سن رہے ہیں اس طرح کے شاید بہت جلد یہاں پر بلدیات کا مرحلہ شروع ہو جائے. آپ کو پتا ہے ہم جلسوں میں جائیں گے الحمدللہ نعرے لگائیں گے، ادھر اپنا جو کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں آپ نے اس قوم کی خدمت کے لیے اگر ہم نے اپنے طور پر صحیح معنوں میں خادم دے دیے کہ انہوں نے دیانتدار ایمانداری سے یہ کام کیا اور اس قوم کا اعتماد بحال ہوا، تو آپ کو پتہ ہے یہ آگے جا کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک سیڑھی بن جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لیے بچانے کے لیے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا. آپ یقین کریں جس دھرتی پر شہداء کا خون گرتا ہے یہ اس خون کی بھی برکت ہے کہ آپ لوگوں میں جو میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں، بس صرف امیر المجاہدین نے اس کو تازہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ اسی سرحد پر ہے، سامنے جو دشمن کا ملک ہے یہاں پر آپ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ لبیک والے جو ان کے اس ملک کے بھی بابا جی فرماتے تھے وہ عجیب بات تھی. انہوں نے کہا حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے، حب الوطنی ایک بہت قیمتی بات ہے، اپنے ساتھ یاد رکھے. بابا جی فرماتے تھے حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کریں، یہ رہے کہ وطن کے ساتھ تو محبت لوگ ان کی خزانوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورتیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ان کی مفادات ہے یہاں پر، ان کے کاروبار ہے یہاں پر، ان کے عہدے ہیں یہاں پر. کہہ رہے ہیں کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کرے اور وطن کے دشمنوں سے بھی کامل نفرت کرے. یہ ہے اصلی جو حب الوطنی. لبیک والے وہ ہے جو وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور جب وطن کے دشمنوں کی بات ہو تو ان سے دوستیاں نہیں، ان سے کامل نفرت بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے حضور امیر المجاہدین کے جو فکر کے امین جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے تحریک کے کام کو دینا ہے. اور جس طرح حضور امیر المجاہدین نے شب و روز محنت کر کے آپ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جب آخری مرتبہ آپ فیض آباد کے پل کے اوپر تشریف لائے تو آپ کا انتہائی ہائی ٹمپریچر تھا، آپ کا چہرہ مبارک مکمل طور پر متغیر تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا چہرہ مبارک کیسا تھا. خدا کی قسم ہو تو جب بندہ دیکھتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سفید داڑھی میں اتنا خوبصورت شخص کبھی نہیں دیکھا. اور اس نورانیت کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے اس چہرے پر کے چہرے انور پر پھیرا، بینائی بھی لوٹ آئی. حضرت قتادہ بینائی بھی لوٹ آئی. حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ کی آخری ایام میں کہ جب اسی وقت آپ یعنی بستر مرگ پر تھے، میں آیا تو آپ کے عیادت کے لیے میں سامنے بیٹھ گیا. آپ کے گھر کے سین کے آخری کونے میں ایک بندہ گزر رہا تھا. خدا کی قسم اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ جیل میں جو انعامات لبیک والوں پر ہوتے ہیں جیل والوں کی طرف سے نہیں، اللہ اور رسول کی طرف سے.
واللہ العظیم وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. میں نے کہا ہم سڑ نہیں رہے تھے، ہم الحمدللہ حضور کے دین کے لیے، عزت ابرو کے حفاظت کے لیے لمحہ لمحہ عبادت کر رہے تھے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ آپ اپنی ساری عبادتیں اگر ہمیں دے دیں گے، خدا کی قسم حضور کے دین کے لیے چکی کے اندر ہم آپ کو ایک سیکنڈ بھی اس کے بدلے میں نہیں دیں گے. یہ وہ عبادت ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر صورت انشاءاللہ میدان میں ہیں. وہ سختی ہو تو بھی حضور کی خاطر، لطف سجن دم بدم. ہر وقت یہ چیز ہوتے ہیں، وہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کارے سجن گاہ گاہ. لیکن یقین کرے حضور کے دین کے لیے بھی سختیوں میں جو مزہ محبت اور سرور ہے، وہ واللہ وہ دنیا کے انجاء و جلال میں نہیں ہے. جو سرور ہے اللہ کریم جل جلالہ نے حضور امیر المجاہدین کے صدقے الحمدللہ اس قوم کو بیدار کر دیا. اب آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن کے ساتھ مکمل طور پر دل و جان سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ. اپنے قائدین کے ساتھ، اپنے عہدیداران جو آپ کے ہیں، جو آپ کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مکمل رابطہ رکھنا ہے. کسی بھی مسئلے میں اپنی ضد اور اپنی انا کو پیچھے کر کے آپ نے تحریکی مفادات کو دیکھنا ہے. بابا جی نے جو چیز ہمیں سکھایا وہ قومیت سے، لسانیت سے، رنگ و نسل سے اور ہر چیز سے بالکل بڑا البرا ہے. اس میں اگر بابا جی تشریف لاتے ہیں سفر پختونخوا، کچھ لوگوں نے کی کمی نے اپنے پٹھانوں کو چھوڑ کر پنجابیوں کے پیچھے چلے. میں نے کہا پنجابیوں کے پیچھے نہیں، حضور کے غلام کے پیچھے. ہم نے بابا جی سے محبت اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ بابا جی کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کون سے زبان والے تھے. ہم نے بابا جی سے محبت کی ہے صرف اس وجہ سے جس کے بارے میں حضرت بلال نے فرمایا تھا، ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب لوگوں کے زبانوں پر ہمارا نام ہوگا اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے. ہم نے حضور ہی کی وجہ سے قبلہ بابا جی سے محبت کی ہے. ہم نے قبلہ بابا جی سے حضور ہی کی وجہ سے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. اس پورے خاندان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری غیر مشروط وفاداریاں ہیں. ہم نے قبلہ حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، یہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتا ہے، یہ جسم اور روح کا رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا. انشاءاللہ لبیک نظریہ ہے اور لبیک ایمان ہے. یہاں پر دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں لوگ کیا بچے بھی مارے ہم قرب مسیحا چھوڑ کر. اب ہمارے لیے اور راستہ ہے ہی نہیں. یہاں تو راستے سارے بند ہو چکے ہیں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے انشاءاللہ کہ جہاں پر ہم نے غلامی اختیار کی تو یہاں پر بندہ غلام نہیں رہتا، پوری دنیا کی سردار بن جاتا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ کہ میں بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی ضد، اپنے اختلافات کو بالکل مٹا کر آگے کام کرنا ہے.